پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 بہنوں کا ایک عبرت ناک واقعہ جانیں گے۔ ایک ایسا سبق آموز واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں بچیوں کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا اور ان کا ایک ساتھی بھی تھا، اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام سنادا تھا۔ سنادا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی اور بہت اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کے ساتھ کھیلتی، اور وہ اس سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کرتی ہو۔ سنادا اصل میں ایک کتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے یہاں رہنے لگا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا اور قالین باہر نکالتا اور سجا کر باہر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا، اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہ ہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال حج پر ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں ضرور حاضری دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئی، اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کرے، سنادا ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی اور لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے میں اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں رکھ دیا تھا۔
ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ سنادا کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ سنادا ان کے ساتھ تھا، وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئی اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بڑی بی، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی ہے، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی، عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیش چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے اور کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی اور دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کے طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ سنادا پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں سنادا ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتے ہوئے بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ سنادا جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ سنادا کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے یہاں پر آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے تب تک میں انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈراتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی سنادا ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کو تو چھو بھی نہیں سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ
کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم۔ دیکھو میں تمہارے لیے دیش بدیش کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ خود نہ آئے، اور پھر ہمارا کتا سنادا ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے ڈھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولے۔ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے ڈھکیل دیا، اور پھر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں سنادا کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک تم اسے جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بڑی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردے کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بدبو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستے رہی اور بولتے رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو، اور لڑکیوں کو تحفے بھی دیے۔ لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھریوں کی طرح لمبے اور تیز دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کے مانند فنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخن والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے سے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا اور سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوجے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے بڑے مزے لے لے کر بڑی بہن کو کھایا۔
پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، میرے نرم نرم چوجے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ اس طرح چڑیل نے اس دوسری بہن کو بھی کھا لیا۔ پھر اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے اس طرح تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ پھر جب اس نے اسی طرح چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگوں کو کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوفوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا کہ پہلے میرا منہ کھاؤ۔ جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھوں کو کھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ وہ ساتویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہے۔ پھر وہ عائشہ سے کہنے لگی، بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے ایک پوٹلی نکالی جس میں سنادا کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ایک ذرہ ذرہ سنادا بن گیا اور بھونک بھونک کے کہہ رہا ہے کہ میں سنادا ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا۔ جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکی جا رہی تھی۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے اندر سے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ سبق آموز واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔